دیکھو انڈیا کیسے پاکستان کا مذاق اڑا رہا ہے. انڈیا کے چینلز اٹھا کر دیکھیں وہاں پر ہمارا کیسے مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہمارے ملک کا کس طریقے سے مضحکہ اڑایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے، کیسے بھیک مانگ رہے ہیں اور کیسے ننگے بھوکے ہو گئے ہیں اور کیا حالات آ گئے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ کہنا ہے عمران خان کا. آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. سر عمران خان صاحب نے پھر اسپیچ فرمائی ہے، اور اسپیچ میں انہوں نے جہاں اور بہت ساری باتیں کی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو مروا دینے کی جو ہے وہ سازش ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ عدالت تو بلاتے اس لیے تاکہ مجھے مروا دیا جائے. اب مجھے کوئی ایک ہمارا لیڈر بتا دیں جو عدالت جاتے ہوئے یا عدالت پہنچا ہو تو وہاں پہ مارا گیا ہو. ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہوا. ہاں جلوسوں میں ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے. اچھا یہ جو انڈیا کی انہوں نے بات کی، انہوں نے بڑے دھڑلے سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کیا، یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو حکمران ہیں یہ ملک کے ساتھ یہ جو کچھ کر رہے ہیں تو دیکھیں جو ہمارا ہمسایہ کنٹری انڈیا ہے وہ کیسے ہنس رہا ہے ہمارے اوپر. ذرا سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. قوم کو لے کے جا رہے ہیں، آپ کے اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس طرح کے پاکستان یہ نہیں چل سکتا. ذرا ہندوستان کے ٹی وی پہ دیکھیں کس طرح مذاق اڑ رہا ہے پاکستان کا. کیا وہ پاکستان کے اوپر ان کی طرح ٹی وی خوشی سے بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہی تو جب پاکستان بنا تھا کس چیز کا خطرہ تھا پاکستان کو؟ کیونکہ وہ ہندوستان کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ یہ تو زیادہ دیر رہیں گے نہیں، یہ پھر دم ہو جائیں گے ہمارے میں. ان کا شروع سے یہ تھا. کیوں ہم نے پھر زور دیا اپنی سیکیورٹی پہ؟ کیوں ہم نے اپنی فوج کھڑی کی، پیٹ کاٹ کے فوج پالی، اور کیوں فوج نے پھر زبردست رول کیا، ہمیں بچایا. ہمیں انہوں نے کانفیڈنس دیا کہ نہیں ہم آپ کو حفاظت کر سکتے ہیں. تو پاکستان تو اس لیے بنا تھا. خان صاحب کو ابھی یہ نہیں پتا کہ انڈیا میں خان صاحب کا کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے. وہاں پر عمران خان کو جس طریقے سے لیا جاتا ہے، عمران خان وہ جانتے ہیں، ویسے ان کو پتا ہوگا، یہ سب باتیں ان تک پہنچتی ہوں گی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب ہمیں پتا ہے تو ان کو بھی پتا ہوگا، یا پھر وہ بزی بہت ہے کہ وہاں پر کیا کیا کہا جاتا ہے. وہاں پہ تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب عمران خان ہمارے ایجنٹ ہیں. انڈیا یہ کہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ وہ ملک کے اندر کر رہے ہیں پاکستان کے اندر تو ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کافی ہیں. بھئی دیکھیں بڑی بری بات ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں. ایسا تو نہیں کہنا چاہیے انڈینس کو، کیونکہ دیکھیں یہ جو ایجنٹ والا معاملہ ہے نا، ہر ایک کو ہمیں تک سب کو جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے، تو نہیں یہ ایکسیپٹیبل بات نہیں ہے. لیکن خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو. اچھا اب یہ تو بات آپ جانتی ہیں، وہ جب ان کا دل کرتا ہے، جب انہوں نے اپنی اس کو جو ہے بڑھانا ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر انڈیا یا مودی کا نام لیتے ہیں، اور جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو تعریف کر دیتے ہیں، اور جب ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ کرٹیسائز کیا جائے کرٹیسائز کر دیتے ہیں. اور اب ان کو ضرورت یہ تھی کہ اس حکومت کو جو ہے اس طریقے سے کہا جائے تو انہوں نے یہ کر دیا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں نا ہم غلام ہیں، ہم کوئی غلام ہیں تمہارے. تو وہ اب اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. آج انہوں نے ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا، آج ریلی ان کی نکل رہی، اور اس ریلی کو کیا وہ لیڈ کریں گے؟ کیا وہ سب سے آگے ہوں گے؟ مشکل اردو میں بولوں تو کیا وہ اس ریلی کے ہراول دستے کے سرخیل ثابت ہوں گے، یعنی کہ وہ لیڈ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے؟ وہ میرا خیال ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے. مجھے لگتا ہے وہ جو ایک ان کا کارکن جو بیچارہ اپنی جان سے چلا گیا، اور بھائی اس کو جس نے بھی مارا ہے، وہ جس طریقے سے بھی پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ جو اس کی ہلاکت ہے ذلِ شاہ کی، علی بلال کی، اس کو یہ باقاعدہ 26 جگہوں پر پلیسز پر اس کے جسم پر نشانات ملے ہیں مارنے کے. پھر اب یہ کہا گیا تو اس کا ڈرائیور بھی اب آ گیا، اس نے بھی یہ اپنی ویڈیو میں کہا کہ ٹکر ہو گئی تھی گاڑی کی تو اس کی وجہ سے چوٹیں آئی ہیں. جو بھی ہے ایسا ویسے اس طرح جو ہے ہونا مشکل ہے، لیکن میں یہ بول رہی ہوں کہ جو بھی ہے یہ بہت زیادہ کنڈیم کرنے کی بات ہے. ایک سیاسی ورکر کو آپ ایسے نہیں کر سکتے. ہونے دیں سیاست، ریلیاں نکلنے دیں، کرنے دیں جو کر رہے ہیں، اس سے تھوڑی روکا جا سکتا ہے اور نہ ہی رکنا چاہیے. تو لیکن خان صاحب جب خود آتے ہیں تب وہ سب کو جیلوں میں بھر دیتے ہیں، اور ان کا یہی ہے وہ جب آئیں گے کہتے ہیں انہوں نے تو ٹانگ دینا سب کو، تو وہ دیکھ لیں. پھر اس کے وہ ہونے سے پہلے انہوں نے کہا ان کے ساتھ یہ کر دیا جائے کچھ. یہ سلسلہ جو خان صاحب نے تو اپنی پوری اسپیچ ہی یہ جو ان کا کارکن جاں بحق ہوا ہے اس کے اوپر کی، اور پھر انہوں نے کہا دیکھو میرے ساتھ یہ کریں، اور مریم دن دناتی پھر رہی ہے. تو عمران خان پہلے اکیلے کھلے عام سرے عام دن دناتے پھرتے تھے، اب ان کے سامنے دن دنانے کا مقابلہ ہو چکا ہے. تو ہم نے کہا خان صاحب گھبرانا نہیں ہے، پہلے اکیلے دن دنایا کرتے تھے، اب آپ کے سامنے ایک مقابلہ آ گیا ہے، دوسروں کو بھی دن دنانے کا موقع مل گیا. تو مریم نواز نے اس کے اوپر یہ کہا ہے کہ جو لاشوں کا
منتظر رہتا ہے, جو ویٹ کرتا ہے کہ لاش ملے اور پھر وہ اس کے اوپر سیاست کرے, وہ سیاستدان نہیں ہوتا, وہ تو گدھ ہوتا ہے. کیونکہ گدھ جو ہوتے ہیں وہ لاش کے منتظر ہوتے ہیں, کیونکہ گدھ کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی خود سے مار کے نہیں کھاتا, وہ اپنا شکار جو ہے خود نہیں مارتا, وہ کسی کا مارا ہوا کھاتا ہے, اس لیے اس کو بہت ہی برا اور ذلیل و خوار کہا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی چیزیں کہی جاتی ہیں اس کے بارے میں. تو دیکھیں ہر جانور اور پرندے کا اپنی اپنی جو ہیں وہ ہوتی ہیں کریکٹرسٹکس اور اسپیشیلٹیز. تو خیر یہ تو ایک الگ ڈبیٹ ہے, لیکن مریم نواز نے ان کو یہ لگا دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کی ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں انہوں نے وہ جو کارکن ان کا مارا گیا اس کے جو والد صاحب ہیں ان کو عمران خان نے اپنے گھر بلا کر تعزیت کی. ان کے گھر نہیں گئے, انہوں نے کہا آ جائیں آپ, میں نے آپ کے ساتھ افسوس کرنا ہے آپ کے بیٹے کا. وہ آ گئے, خان صاحب ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے اوپر ان کی طرف ٹانگ کر کے پاؤں کر کے جوتا کر کے بیٹھے ہوئے اور ان سے ان کے بیٹے کے مرنے پر تعزیت کریں. اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے اور مریم نواز نے جو ہے یہ والی باتیں کی ہیں. اچھا جناب, ذرا میرے پاس ایک اور ویڈیو, آپ کو پتہ ہے کہ جب سنڈے کو چھٹی کے دن کوئی ہم پروگرام آپ کے لیے لے کر آتے ہیں تو اس میں کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ذرا 2-3 ویڈیوز ایسی آپ کو دکھا دی جائے. یہ بائک دیکھیں نا, پیٹرول ڈالا جا رہا ہے. اب پیٹرول میں برکت کا روحانی علاج سورۃ الکوثر 7 بار پڑھ کر پیٹرول کی ٹنکی پر دم کر دیں, انشاءاللہ عز و جل پیٹرول میں برکت ہوگی. مدینہ ٹرائی کیے, برکت ہوتی ہے. چلو بھائی, ہمارے اسلامی بھائی بتا رہے کہ پیٹرول پر سورۃ کوثر پڑھ کر دم کرنے سے برکت ہوتی ہے. یہ مدنی پھول میں کا تجربہ ہے. 30% بچ جاتا ہے خرچہ, 30% تقریباً آتا ہے. مراد سعید کا ایگزامپل آتا ہے. سو دا تھنگ اس کے مطلب ہم نے سب کچھ سبھی دیکھ لیے, ماشاءاللہ بھی آپ نے دیکھ لیے, آپ نے ہائیبریڈ بھی دیکھ لیا, ہائیبریڈ لائٹ بھی دیکھ لیا, زرداری صاحب کو بھی دیکھ لیا, خان صاحب کو بھی دیکھ لیا, نواز شریف کو بھی دیکھ لیا. لیکن ہندوستان اور بنگلہ دیش ہم سے آگے ہیں. آپ سوچے تو صحیح کہ بنگلہ دیش has $40 billion, we have 4. آرمی کا انگریس کم کرنا ہے سیاست میں. لوگ بات کرتے ہیں آرمی کے بجٹ کی, ہم 2.5% آف GDP دیتے ہیں, وہ اتنے پیسے نہیں ہیں. دنیا کے اندر آپ دیکھو تو پاکستان ڈزنٹ رینک ویری ہائی. اچھا جناب, اسی کے ساتھ ایک آخری خبر پہ بات کی لیتے ہیں, اور خبر یہ ہے کہ ایک ایسا نوٹیفیکیشن سامنے آ رہا ہے, یہ صحیح ہے غلط ہے, لیکن اس سے پڑھ کے تو یہ سارا اندازہ ہو رہا ہے, اس کے اندر ساری ڈیٹیلز ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹرک وہاں پہ جاتے ہیں افغانستان بارڈر, انگریس تو نہیں ہونی چاہیے نا کہ کوٹ بھی آرمی چلائے, میڈیا بھی آرمی چلائے, مطلب ہر چیز آرمی چلائے, ہر جگہ پہ انگلی کرے, اس کی ضرورت نہیں ہے. ان کو وہ پتہ نہیں کہاں گئے ہیں, لاپتہ ہو گئے ہیں, اغوا کر لیے گئے ہیں, اور ان کو بازیابی کے لیے کی جائے. یہ والی سچویشن ہے ہماری بارڈرز پر, اور ابھی تک جو ہے وہ خاص طور پر KP کے اور وہ والے علاقے تو ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کو ہم نے جب پاکستان بنایا تو پہلے 11 سالوں میں ہم نے 7 وزراء اعظم چینج کیے. غلام محمد صاحب کو, اور اس کے بعد بڑا شوق تھا ہر روز وزیر اعظم چینج کر دیتے تھے. اور پھر ہمارے وہ پلانٹ جوڈیشری ہوتی تھی جسٹس منیر کی, جن کی روح آج بھی سپریم کورٹ میں دیتا ہے. 1-2 کلپس دکھائی دیتے ہیں. جسٹس منیر کی جو روح تھی وہ بھی آج زندہ, اور جسٹس منیر صاحب کو صحیح لگتا تھا, ہوتا ہے وہ ایوب خان مارشل اللہ لے آئے, اسکندر مرزا صاحب نے مارشل اللہ لے آئے, یا جو بھی ہوا. تو ہم نے جب 7 وزیر اعظم 11 سال میں چینج کیے, تو ہندوستان نے پہلے 10 سالوں میں 5 انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی بنائے, وچ از ون آف دا بیسٹ انڈر گریجویٹ ایجوکیشن. ریسرچ اچھی نہیں کرتے, لیکن انڈر گریجویٹ ایجوکیشن اس سے اچھا شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. آج ہندوستان میں 23 کیمپسز ہیں IIT کے. IIT کے گریجویٹ جو ہے وہ گوگل کے, مائکروسافٹ کے, جملہ کمپنیوں کے صدور ہیں. تو کچھ نہ کچھ پڑھائی کر رہا کہ وہ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. جب انہوں نے 1991 کے اندر نرسمہا راؤ صاحب کی قیادت میں, منموہن سنگھ صاحب جو وزیر خزانہ تھے, جب انہوں نے پالیسی چینج کری تو ان کے پاس ایک ایجوکیشن بیس تھا جس کو جا کے وہ آگے لے کر چل گئے. ہم نے بھی یہاں اکنامک لبرلائزیشن لے کے آیا, لیکن پھر ہم نے پاگل ہونا بھی اس کے ساتھ ساتھ کیا. لیکن ہمارے پاس تو کوئی بیس ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کا ایوریج بچہ, جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, دی ایوریج پاکستانی چائلڈ از ایکچولی گیٹنگ 27 points in math and 31 points in science out of 100. یہ ہم نے ابھی پورے پاکستان بھر میں ٹیسٹ کیا ہے. دس انکلوڈز ناٹ جسٹ پبلک اسکولس بٹ آلسو پرائیویٹ اسکولس.